السلام علیکم دوستو، پچھلے سبق میں ہم نے سکون اور اس کی اقسام اور اس کے علاوہ چند چیزیں سیکھی تھیں۔ آج ہم لفظ کے بارے میں پڑھیں گے۔ لفظ کا لغوی معنی یہ مصدر بمعنی اسم مفعول ہے، یعنی لفظ بمعنی ملفوظ ہے جس کے معنی ہیں پھینکا ہوا۔ اس کی اصطلاحی تعریف جو بول انسان کے منہ سے نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ لفظ اس آواز کو کہتے ہیں جو حروف تہجی پر مشتمل ہو۔ یہ آواز خواہ تحقیقی ہو جیسے حامد، یا تقدیری ہو جیسے انت ضمیر جو عنصر میں مستتر اور اس کا فاعل ہے۔ یہ ضمیر مستتر لفظ تو ہے کیونکہ اس پر لفظوں والے احکام جاری ہوتے ہیں جیسے فاعل ہونا، لیکن حقیقتاً اس کی کوئی آواز نہیں ہے۔ پہلی قسم کے الفاظ محققہ اور دوسری قسم کے الفاظ کو الفاظ مقدرہ کہتے ہیں، یعنی جو الفاظ بولے جائیں یا بولے جا سکیں وہ محققہ کہلاتے ہیں۔ نیز جو الفاظ عبارت سے محذوف ہو جائیں وہ بھی تحقیقی ہیں کیونکہ وہ بولے جا سکتے ہیں، اور جو الفاظ کبھی بھی بولے نہ جا سکیں وہ مقدرہ کہلاتے ہیں۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے با معنی، دوسرا ہے بے معنی۔ با معنی کی آگے ہیں دو قسمیں، ایک ہے مفرد، دوسرا مرکب۔ مفرد کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ مرکب غیر مفید کی آگے 5 قسمیں ہیں، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب بنائی، مرکب منع صرف اور مرکب صوتی۔ آج ہم مفرد کی بحث پڑھیں گے۔ مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو صرف ایک معنی بتائے، جیسے رجل، ضرب، حل۔ مفرد کی تعریف میں اکیلے کا لفظ بول کر یہ بتایا ہے کہ کسی لفظ کے مفرد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر ایک اعراب جاری ہو۔ اگر کسی لفظ پر 2 اعراب جاری ہوئے تو وہ مرکب سمجھا جائے گا، خواہ وہ ایک ہی معنی پر دلالت کرتا ہو، جیسے عبداللہ۔ کسی کا نام ہونے کی صورت میں اگرچہ اس کا معنی ایک ہے لیکن اس پر 2 اعراب، ایک عبد پر اور دوسرا لفظ اللہ پر جاری ہونے کی وجہ سے یہ مرکب ہے۔ آگے مفرد کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کلمہ کی صرف 3 ہی قسمیں کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کلمہ کی صرف 3 قسمیں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کلمہ 3 حال سے خالی نہیں ہوگا، وہ ذات پر دلالت کرے گا یا وصف پر دلالت کرے گا۔ اگر ذات پر دلالت کرے تو اسم، وصف پر دلالت کرے تو فعل، اگر ربط پر دلالت کرے تو حرف ہوگا۔ کل ہم اسم کی بحث پڑھیں گے، انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا۔